ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا میرے یارو ابھی اس دروازے سے ایک صاحب آئیں گے، جو آدمی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس دروازے کی طرح ٹکٹکی باندھ کے دیکھو، اب جو آدمی اس دروازے سے داخل ہوگا یہ جنتی ہے۔ جو روئی زمین پہ زندہ جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ جنتی ابھی اس دروازے سے آنے والا ہے۔ سب صحابہ کرام کی نظریں اس دروازے کی طرح لگ گئیں، سب ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگ گئے یہ کون خوش نصیب ہے جو آج جس دروازے سے آنے والا ہے اللہ کے نبی نے اسے جنت کا پروانہ دے دیا ہے، جنت کی بشارت دے دی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہم دیکھ ہی رہے تھے ایک صاحب آ گئے، وضو تازہ کیا ہوا ہے، چہرے سے جو نا وضو کے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتوں کا جوڑا ہے اور اس نے اس کو ریک میں رکھا، مسجد میں داخل ہو گئے۔ فرمایا سارے صحابہ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ فرمایا جب وہ صاحب نماز پڑھ کے جانے لگے فرمایا میں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ وہ جب اپنے گھر پہ پہنچے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹک کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے کر گئے، مجھے کھانا کھلایا۔ فرمایا میں نے کہا میں 3 دن کے لیے آپ کا مہمان ہوں۔ فرمایا میں نے اس آدمی کے گھر میں 3 دن گزارے، میں رات کو جاگ کے چھپ چھپ کے دیکھتا ہوں یہ رات کو کون سی نیکی کرتا ہے، میں دن کو بھی دیکھتا ہوں یہ کون سی نیکی کرتا ہے۔ فرمایا وہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے، نفل نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا وہ تھوڑی تلاوت کرتا ہے، زیادہ کوئی نیکی کے کام نہیں کرتا۔ فرمایا ہم سے وہ ظاہری نیکیوں میں کم ہے۔ فرمایا میں حیران ہو گیا اللہ کے نبی نے اسے کس وجہ سے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ فرمایا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا میرے یار 3 دن میں نے تیرے گھر میں گزارے۔ فرمایا میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، تو تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ میں اشراق پڑھتا ہوں، تو اشراق بھی نہیں پڑھتا۔ میں چاش پڑھتا ہوں، تو چاش نہیں پڑھتا۔ میں اوابین پڑھتا ہوں، تو اوابین نہیں پڑھتا۔ میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو 1 آدھ پارہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو نفل نمازیں، نفلی عبادت، نفلی صدقے خیرات نہیں کرتا، بس صرف فرض ہی فرض پڑھتا ہے۔ تیری کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھے یہ مجدہ سنایا، یہ بشارت سنائی؟ وہ صاحب کہنے لگے او میرے یار میری اور کوئی نیکی نہیں ہے، میری ایک ہی نیکی ہے، شاید اللہ کو پسند آ چکی ہو، محمد الرسول اللہ نے اس وجہ سے مجھے جنت کی بشارت سنا دی ہو۔ فرمایا وہ ایک نیکی ہے میں رات کو جب بستر پہ سوتا ہوں میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، سب کے لیے اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں، میرا دل کینہ، حسد اور بغض سے پاک ہے، بخیلی سے پاک ہے۔ صحابی کہنے لگے اے میرے یار یہی تیری وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے تجھے جنت کی بشارت سنا دی گئی ہے۔